اس نے پکڑ لیا اور پکڑ کے پوچھا کس کے بچے ہو؟ بچوں نے کہا ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ دونوں بچوں کو گرفتار کر کے لے جایا گیا ابن زیاد کے پاس اور کہا گیا کہ یہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، مگر بچے سے چھوٹی چھوٹی عمر تھی، 8-10 سال کی عمر تھی، اس لیے عبید اللہ بن زیاد نے کہا ان دونوں بچوں کو جیل میں رکھوا دیا جائے اور ہم یزید کے پاس خط لکھتے ہیں، جیسا بچوں کے بارے میں وہ کہیں گے ویسا ہی ہم کریں گے، جیل میں رکھوا دیتا ہے۔ اور جیل کے کاروبار کا نام مشکور ہے، واقعی نام بھی مشکور ہے، کام بھی ان کا مشکور تھا۔ جیسے ہی دونوں بچے جیل میں آتے ہیں، مشکور کاروبار نے پوچھا کس کے بچے ہو؟ کہا وہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ وہ بھی محب اہل بیت نبوت تھا، انہوں نے بچوں کو گود میں اٹھا لیا، نہلایا دھلایا، خاطر و مدارت کی اور کہا بچوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو میں بھیج دوں گا، تم چلے جاؤ گے، اپنے گھر پہنچ جاؤ گے۔ اور دن بھر بچے رہتے ہیں، رات جب ہوتی ہے، رات کا سناٹا طاری ہوتا ہے تو مشہور نام دروگا ان دونوں بچوں کو بھیجتا ہے اور ان کو ایک انگوٹھی دیتا ہے، یہ سیاہ کے راستے سے چلے جانا، میرا بھائی شہر کوتوال ہے، ان کو یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہ سمجھ جائیں گے، کہنا کہ ہم کو مدینہ پہنچا دے۔ وہ بچوں نے کہا ٹھیک ہے، مشکور نے کچھ انعام و اکرام بھی دیے تھے، کچھ پیسے بھی دیے تھے۔ اب وہ دونوں بچے نکل رہے ہیں، چھوٹا گرتا ہے تو بڑا اٹھاتا ہے، بڑا گرتا ہے تو چھوٹا اٹھاتا ہے، رات بھر بچے پیدل چلتے رہے۔ آپ تم آئے ہو اور رات والے ہو تو احساس کرو اس بات کا کہ 8 سال کا بچہ ہے، رات کی تنہائی ہے، اندھیری رات ہے اور چٹیا میدان ہے اور اس جگہ پر ہے جس جگہ سے واقف نہیں ہے، اس جگہ پر مہمان بن کر کے آئے تھے، یہاں ان کو ستایا جا رہا ہے، یہاں ان کو جیل کی کوٹری میں بند کیا جا رہا ہے، یہاں ان کو تلواروں سے ڈرایا جا رہا ہے۔ بچے رات بھر چلتے رہے، جب صبح ہونے والی ہے تو بچوں نے سوچا شاید ہم منزل کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ جب صبح کا سفیدہ تھراتے ہوئے نکلتا ہے اور صبح آسمان کا سورج نکلتا ہے اور سورج اپنی کرنوں کو بکھیرتا ہے اور زمین پہ اجالا پھیل جاتا ہے تو بچوں نے کیا دیکھا؟ جہاں سے چلے تھے اب وہی ہے۔ اور بچوں نے سوچا کہ اب کیا کریں، اس لیے کہ ایک بار وہ گرفتار ہو چکے تھے، جیل جا چکے تھے، بچے ڈرے ہوئے تھے، سہتے ہوئے تھے۔ اب ان بچوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا تھا، کہاں جائے کہاں رہے۔ اور اتنے میں انہوں نے کیا دیکھا کہ کنواں ہے اور کنواں کے قریب ایک بڑا موٹا سا پیڑ ہے، اس پیڑ کے اندر کھوہ ہے، کیونکہ پیڑ بہت بڑا تھا۔ بچوں نے اندازہ لگایا ہم اس پیڑ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں، اس کھوہ کے اندر چھپ سکتے ہیں یا نہیں چھپ سکتے ہیں۔ جب اندازہ ہو گیا کہ چھپ سکتے ہیں تو دونوں بچے چھپ گئے ہیں۔ اب بڑا حساب فرمائیے، جب مشکور نے ان بچوں کو چھوڑا تھا، ان بچوں کو رہا کیا تھا تو کسی کے ذریعے خبر لگ گئی تھی عبید اللہ ابن زیاد کو کہ مشکور داروغہ نے بچوں کو چھوڑ دیا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے داروغہ مشکور کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا اے مشکور تم نے بچے کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ تھے، اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ طفل تھے، اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کے بچے تھے۔ اگر ان کو میں گرفتار کیے رہتا، سزا دیتا رہتا، تکلیفیں دیتا رہتا تو پھر ہمارا کیا حق ہوتا، اس لیے ہم نے بچوں کو چھوڑ دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کیا تم اس سے نہیں ڈرتا ہے؟ داروغہ مشکور نے کہا اللہ سے ڈرنے والی ذات کسی سے نہیں ڈرا کرتی ہے۔ اور کہا کیا ہمارا خوف تمہارے اندر نہیں تھا؟ کیا تمہارا خوف رکھ کر کے ہم اپنے دل میں کیا کریں؟ ہم نے اپنے دل میں اہل بیت نبوت کی محبت رکھی ہے۔ کہا اہل بیت نبوت کی محبت کیوں رکھی ہے؟ اس سے کیا ملے گا؟ اگر ہمارا خوف ہوا، یزید کی محبت ہوتی تو تمہیں اور انعام و اکرام ملتا، تمہارے قدموں میں دولت کے انبار لگا دیے جاتے، ڈھیر لگا دیے جاتے۔ مشکور نے کہا میں نے ان بچوں کو رہا کر دیا ہے، پھر میری تلوار ہے۔ کہا کرتا ہے اگر مشکور کی 1000 جان ہو پھر بھی اللہ کے نام پر وہ قربان کر دے گا۔ اس لیے حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچے ہیں اور دونوں بچے اس پیڑ کے کھوہ میں چھپے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ لے
اور دیکھنے کے بعد ہمیں گرفتار کر لے، پکڑ لے، پھر جیل میں ہم بند ہو جائے۔ بچے آپس میں باہ میں باہ ڈال کر کے رو رہے ہیں اور سسکیاں لے رہے ہیں۔ اتنے میں ایک خادمہ پانی بھرنے کے لیے آتی ہے، اور جب کنواں میں نیچے دیکھتی ہے پانی بھرنے کے لیے تو دیکھا کہ دو ننھی ننھی تصویریں نظر آ رہی ہے، دو خوبصورت بچوں کا عکس نظر آ رہا ہے۔ اب اس خاتون نے سوچا یہ بچوں کا عکس کہاں سے آ رہا ہے، بچوں کی تصویریں کہاں سے آ رہی ہے۔ جب اوپر نگاہ اٹھا کر کے وہ خاتون دیکھتی ہے تو دیکھتی کیا ہے، دو بچے پیڑ کے کھوہ میں چھپے ہوئے ہیں۔ دوڑ کر قریب جاتی ہے اور بچوں کو اپنے دامن سے چمٹا لیتی ہے، اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے، پوچھتی ہے بچوں کون ہو۔ پہلے تو بچوں نے بتانے سے اعراض کیا تھا، سوچا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بتا دیں کہ مسلم بن عقیل کے ہم بچے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں گرفتار کر لیا جائے، اس لیے بچوں نے بتانے سے اعراض کیا تھا، سوچا تھا کہ نہ بتائیں۔ کسی طریقے سے بار بار وہ پوچھ رہی ہے کون ہو کون ہو، مگر بچے نہیں بتا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ اور حضرت مسلم بن عقیل کے بچے جیل سے رہا ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، یہ خبر پورے کوفہ میں پھیل چکی ہے۔ اس لیے اس خاتون نے کہا تھا، اس خاتمہ نے کہا تھا کیا تم مسلم بن عقیل کے بچے ہو؟ اگر ہو تو بتاؤ، ہم بھی محب اہل بیت نبوت کی خادمہ ہے، بتاؤ ہم کو، ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ تب بچوں نے کہا تھا ہاں ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ دونوں بچوں کو اپنے سینے سے چمٹا کر کے اپنے مالکہ کے پاس لے کر کے آتی ہے اور کہتی ہے قسمت کا ستارہ بلند ہو گیا، تمہاری قسمت کھل گئی، ہماری قسمت کھل گئی۔ مالکہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا مسلم بن عقیل کے دونوں بچے ہیں، یہ مجھے ملے ہیں، لے کر کے آئی ہوں، ان کو رکھیے۔ وہ خوش ہو رہی ہے، اس لیے خوش ہو رہی ہے، اس لیے خوش ہو رہی ہے کہ آج اہل بیت نبوت کی چشم و چراغ کا قدم ہمارے گھر میں پڑ گیا ہے۔ اس مالکہ نے ان بچوں کی خدمت کی تھی، نہلایا تھا، دھلایا تھا، اچھا کپڑا پہنایا تھا اور کہا تھا بچوں اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھنا، کسی غیر کا گھر نہیں ہے، یہ تو ہمارا مقدر ہے کہ جو آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہو۔ اور